والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. اسی جگہ پر ابن زیاد کا سر کاٹ کر کے رکھا گیا ہے جس کے نتھنے میں سانپ گھس رہا ہے. پورے کوفہ والے دیکھ رہے ہیں, بھرے دربار میں لوگ دیکھ رہے ہیں. یکا دکا آدمی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جتنے موجود تھے سب دیکھ رہے ہیں. یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید اور یزیدیوں کی شکست ہے. دیکھ لو کہ دنیا میں تمہارے لیے اس طرح سے ذلت و رسوائی ہے تو آخرت کی رذالت تو ابھی باقی ہے اور آخرت کی سزا تو ابھی باقی ہے. ابن زیاد کو اس طرح سے سزا ملی ہے. امام حسین کے قاتلوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا مسلمانوں کہ جس کو سزا نہ ملی ہو. حالانکہ ایسی کڑی کڑی سزا ملی ہے کہ کوئی جل کر کے مرا, کوئی کوڑھی ہو کر کے مرا, کوئی کسی انداز سے مرا, کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرا, کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا. بلکہ کوفیوں کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ کربلا کے میدان میں گئے تھے ان کے چہرے مسخ ہو گئے ہیں, پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ امام حسین کے باغیوں میں سے ہے اور وہ مار دیا جاتا تھا. اس طرح سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت تھا لیکن اس وقت جو بدصورت ہو گیا ہوں. رات میں میں دیکھتا ہوں کہ دو آدمی آتے ہیں اور مجھے تھپڑ سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی امام حسین کے قتل سے خوش تھا. صرف اس بنیاد پر مجھے مارا جا رہا اور سویرے سویرے جب اٹھتا ہوں تو میرے چہرے پر تھپڑ کے نشان رہتے ہیں. جب سے میرے چہرے پر بدصورتی آ گئی ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں بھی تو ان کے قاتلوں میں سے تھا کربلا کے میدان میں, مگر مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اتنا کہہ کر کے اٹھا اور چراغ کی بتی سیدھی کرنے لگا کہ اچانک لو بڑھی اور اس کی داڑھی میں آگ لگ گئی. وہ جلنے لگا, اس کا پورا جسم جلنے لگا. اس ظالم کا پورا جسم جل جاتا ہے, پانی اڈیلا جا رہا ہے نہیں بجھ رہا ہے. وہ پیاس پیاس چلا رہا ہے نہیں بجھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ امام حسین کا بدلہ ہے, یہ امام حسین کا بدلہ ہے. امام علی مقام کے قاتلوں میں سے کوئی ایک فرد باقی نہیں بچا تھا دنیا میں جو سزا نہ پا گیا ہو. اور سب سے کڑی سزا کون ملی ہے یزیدیوں کو وہ بھی بتائے دیتا ہوں پیارے. ایک بات دیکھ لو, اگر کسی کی نسل چلتی ہے, نسل چلنا رحمت الہی ہے. اس لیے کہ اگر باپ فاسق ہے, فاجر ہے, بے حیا ہے, اس کی نسلیں چل جائیں تو ممکن ہے اس کی اولادوں میں کوئی نیک نکل جائے, اس کی اولادوں میں کوئی حافظ ہو جائے, اس کی اولادوں میں کوئی عالم ہو جائے, کوئی مفتی ہو جائے, کوئی ولی ہو جائے, کوئی سخی ہو جائے. اس طرح سے نسلوں کے چلنے کا معاملہ رہتا ہے. تو جن کی نسلیں چلتی ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. یزیدیوں پر سب سے بھاری عذاب جو آیا تھا, جتنے یزیدی تھے کربلا کے میدان میں کسی کی نسل نہیں چلی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی نسلوں کو ختم کر دیا. رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ جو میرے محبوب کے نواسے کے قتل میں رہے ان کی نسل چلی جائے, اس لیے کہ نسلیں جب چلیں گی تو اس سے اچھے برے ہو سکتے ہیں. رب کو منظور ہی نہیں ہے. رب نے وہی منقطع کر دیا کہ نہ اب کوئی نسل چلے گی, نہ ان سے کوئی اچھا پیدا ہوگا, نہ ان سے کوئی برا پیدا ہوگا. سب سے بھاری عذاب یزیدیوں پر یہی ہوا. سارے یزیدیوں کی نسلیں ختم کر دی گئیں. اور سنو معاملہ کیا ہوا. امام حسین کا خون کس طرح سے رنگ لایا پیارے. امام حسین کے خون کے رنگ کو دیکھنا ہے تو یزیدیوں کے تعلق سے دیکھ لو. کوئی یزیدی اطمینان و سکون میں نہیں رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حسین کے قتل پر 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. حضرت یحییٰ کے قتل پر 70,000 قتل کیے گئے تھے, مگر میرے حسین کے قتل پر 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. ایک بات بتاؤں یہیں پر, آج کچھ لوگ سرکار کے علم غیب پر بحث کرنے لگتے ہیں جو نجدی ذہن و فکر والے ہوتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم کہاں تھا. حرام خور, نبی کو یہ غیب کا علم نہیں ہے. نبی کونین حضرت امام حسین کب شہید ہوں گے اور ان کی شہادت کے بعد قتل و غارت گری کا معاملہ کب ہوگا, نبی آج ہی خبر دے رہے ہیں. نبی کونین فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے قتل پر 70,000 قتل ہوئے تھے اور میرے بیٹے حسین کے قتل پر 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے, یعنی دگنا لوگ قتل کیے جائیں گے. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قتل کب ہوگا آج بتا رہے ہیں, معاملہ کب ہوگا
نشاندہی آج کر رہے ہیں. حالات کب پیدا ہوں گے اس کی نشاندہی نبی کونین آج فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا آدھا عذاب ساری دنیا کے جہنمیوں پر ہوگا اور جہنم کا آدھا عذاب میرے حسین کے قاتلوں پر اکیلے ہوگا. اندازہ لگاؤ کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے قاتلوں پر, کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے باغیوں پر. امام حسین کو جو قتل کیے تھے انہی پر عذاب ہوگا. قیامت تک جو امام حسین کی بغاوت کر رہے ہیں ان سب پر عذاب ہوگا. پیارے, امام حسین کی بغاوت سے نہ کل تمہیں فائدہ پہنچا تھا نہ آج فائدہ پہنچے گا. خدا کی قسم سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جس امام پر نبی کونین کے توسل سے صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہو نماز میں, اس امام کے تعلق سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی تھی کربلا کے میدان میں اور حسین نے یزید کی حکومت کے خلاف کیا تھا, تب یہ معاملہ پیش آیا تھا. ظالم اگر امام حسین نے یزید کی حکومت کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہ کر دیتے تو اسلام کا چہرہ مسخ ہو جاتا, اسلام کی آبرو مٹ جاتی اور یہ اسلام کی عزت پر حرف آ جاتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کو دے کر کے اسلام کی آبرو کو بچا لیا تھا. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بتاؤں حضرت امام حسین کی کرامت قیامت تک کون سی کرامت جاری و ساری رہے گی؟ حضرت امام حسین کی کرامت آج بھی جاری ہے. پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے اور پوری دنیا میں پتہ لگا لیجئے, یزید سے پہلے یزید نام رکھا جاتا تھا لیکن واقعے کربلا کے بعد سے آج تک کسی نے اپنے کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھا. اور بچے کا تو نام چھوڑیے, جانور تک کا نام یزید نہیں رکھا. جانور تک کو تو چھوڑیے, آبادی کا نام یزید نگر نہیں رکھا, یزید گنج نہیں رکھا, یزید آباد نہیں رکھا. نہ زمین کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے, نہ جانوروں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے, نہ چرند و پرند کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے, نہ انسانوں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے. اتنا برا دنیا کا وہ انسان ہے کہ اس کی نسبت ہی کسی طرف نہیں کی جا رہی ہے. اور امام حسین کی کرامت دیکھو کہ امام حسین سے پہلے دنیا میں کسی بچے کا نام نہیں تھا, لیکن امام حسین کی ولادت کے بعد سب لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں, اپنی آبادی کی نسبت کر رہے ہیں, اپنے جانوروں کی نسبت کر رہے ہیں, اپنی نسبت کر رہے ہیں امام حسین کی طرح. یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہے. یزید کی طرف کوئی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حسین کی طرف سارے لوگ اپنی نسبت جوڑنے کے لیے غلامی پر فخر کر رہے ہیں اور اپنے لیے باعث رحمت سمجھ رہے ہیں. حضرت امام حسین, اللہ اکبر, امام حسین سے محبت مغفرت کا ذریعہ ہے. پیارے, امام حسین سے چاہت نجات کا ذریعہ ہے, نجات کا. بتاؤں ایک حدیث شریف کا حوالہ دے کر کے, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات اتارتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجئے. حضرت امام حسین سے محبت اور امام حسین کی کرامت ملاحظہ فرمائیے. قیامت کے میدان میں تو حال یہ ہوگا امام حسین کی عزت و تکریم کا, ان کا رب و عزت و تکریم ان کی فرمائے گا اور وہ حضرت امام حسین کو اعزاز ملے گا قیامت کے میدان میں. حضرت امام حسین اپنے اسی حالت میں رب کے حضور پیش ہوں گے اور رب کے حضور اپنی شہادت کا معاملہ عرض کریں گے. رب تعالیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہوگا, منادی ندا کرے گا کہ جتنے حسین سے محبت رکھنے والے تھے سب کی مغفرت ہو گئی, سب کی بخشش کر دی جا رہی ہے. وہ اعزاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو ہوگا. ارے امام حسین کی بات تو بہت بڑی ہے پیارے. جو امام حسین سے نسبت رکھ رہے ہیں ذرا حدیث میں ان کی فضیلت تو سنیے. جب قیامت کا میدان قائم ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے, تو کچھ ایسے بھی دوزخی ہوں گے جو جنتیوں کے سامنے سے گزریں گے اور جنتی کا ہاتھ پکڑ لیں گے. جنتی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے کہ ہم کو آپ پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اما تعرفنی انا الذی وهبت لک وضوا, آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں, میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا تھا. دوسرا دوزخی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور پکڑنے کے بعد کہے گا اما تعرفنی, آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟
انا الذی سقیتک شربتن، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا. ذرا غور فرمائیے، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا. آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جنتی کہے گا نہیں پہچانتا ہوں. ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، میں پہچانتا ہوں. ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، اس نے دنیا میں مجھ کو پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے. الہ العالمین یہ اس کا بدلہ مجھ سے مانگ رہا ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ. آپ ذرا غور فرمائیے، ایک جنتی کو آپ نے پانی پلا دیا، وضو کرنے کے لیے دے دیا، تو آپ جنت کے حقدار ہو گئے. تو جنت جس کے نانا کی ہے وہ جنت کیوں نہیں دلا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. آؤ ذرا دیکھو، بات چل رہی تھی قاتلان حسین کے انجام کی. قاتلان حسین کا بڑا برا انجام ہوا. یہی خلفائے بنو امیہ، یعنی یزید جس خاندان میں ہے اس کے خاندان کو بنو امیہ خاندان کہا جاتا ہے. یزید کے خاندان میں آگے چل کر کے ایک خلیفہ ہوئے جن کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز ہے. یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں. ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے منہاج النبوت پر. یہ حال تھا حضرت عمر بن عبد العزیز کا. حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا کہ سادات کرام کا احترام کیا جائے، اشراف کے لیے وظیفے متعین کیے جائیں، ان کی جو جائیدادیں ہماری حکومت میں ہڑپ کی گئی ہیں سب واپس کیے جائیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے سارا معاملہ حل کر دیا. اپنی بیوی کو بلایا، کہا سنو تم اپنے زیورات کو خیرات کر دو، اپنے کپڑوں کو صرف پہننے بھر کے لیے رکھو اور بقیہ سب خیرات کر دو، اور یہ سب نہیں کرنا ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اجازت ہے تم جاؤ دوسری شادی کر لو. بیوی نے کہا میرے شوہر جب آرام کے دن تھے تب میں آپ کے ساتھ تھی، اب مصیبت کے دن اگر آنے والے ہیں میں تو ساتھ نہیں چھوڑوں گی. حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا دیکھو مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اتنے دیانت دار تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب چراغ جلتا تھا تو جب تک حکومت کا کام کرتے تھے تب تک حکومت کا چراغ جلتا تھا، اور جب حکومت کا کام بند کر دیتے اپنی ضرورت ہوتی تو اپنا چراغ جلا لیا کرتے تھے، حکومت کا چراغ آپ نہیں جلنے دیتے تھے. یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ کاش مجھے شہد مل جاتا کھانے کے لیے. دوسرے دن دسترخوان پر شہد تھا. آپ نے پتہ لگایا دسترخوان پر شہد کیسے آیا؟ میرے گھر تو شہد نہیں تھا. اہلیہ نے بھیجا ہے، پتہ لگوایا کہ ان سے پوچھو ان کو شہد کہاں سے ملا. ان کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین سے کہہ دو کہ جب وہ شہد کھانے کا ارادہ کل کر رہے تھے اور دسترخوان پر انہوں نے نام لیا تھا تو میں نے بیت المال میں خبر بھجوائی. پتہ چلا کہ بیت المال میں ٹین شہد رکھا ہوا ہے، میں نے تھوڑا سا شہد منگوا لیا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس شہد کو دسترخوان سے ہٹوا دیا اور اپنی اہلیہ کو کہا سنو خبردار، یہ بیت المال تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ بیت المال مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس پر عمر بن عبد العزیز کا کوئی اختیار نہیں ہے. رب تعالیٰ قیامت کے میدان میں پوچھ لے گا تو میں جواب کیا دوں گا؟ یہی حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، خلفائے بنو امیہ میں سے، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دربار میں. آپ کے بچے آئے، ابا حضور کلید ہونے والی ہے. ہاں 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ آپ لے لیجئے تاکہ ہم لوگوں کی عید کشادگی کے ساتھ ہو جائے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے بیت المال کے خازن کے پاس خط لکھا کہ مجھے 1 مہینہ پیشگی تنخواہ دے دی جائے تاکہ میرے بچوں کی عید کشادگی کے ساتھ ہو جائے. جب 1 مہینہ پیشگی کی تنخواہ کا خط لے کر کے
آپ کا قاصد بیت المال کے خزانچی کے پاس گیا تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ امیر المومنین سے پوچھو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ لیتے ہیں، 1 مہینہ تو کو زندہ رہیں گے؟ اگر وہ اپنی زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ ہاں ہم 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو ہم 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے دیتے ہیں، اور اگر اپنی زندگی کو ضمانت نہیں لے رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ امیر المومنین اپنے سر پر دنیا سے قرضے کا بوجھ لے کر کے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ رونے لگے۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا اسی پھٹے پرانے کپڑے میں عید کر لو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا باپ دنیا سے جائے تو قرضے کے بوجھ پر جائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے شہزادے رونے لگے۔ انہوں نے کہا ابا حضور مجھے قناعت کی زندگی پسند ہے۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جب یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا، سن لو وہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے بعد کیا معاملہ ہوا تھا، کس طرح سے خلفاء کا حال تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بات چلی یزید کی اور کسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا پکڑو اس کو اور اس کو 20 کوڑے لگاؤ، یا ایسے ظالم کو، ایسے نہنجار کو، اگرچہ وہ میرے خاندان کا ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے جس نے نواز رسول کا خون کیا ہے اور جس نے امام حسین کو ستایا ہو۔ بھرے مجمع میں 20 کوڑے اس کو مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بعد کے خلفاء کے دور میں بھی اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی تھی تو بھی چھوڑا نہیں گیا تھا، شک و شبہ ہو جاتا تھا تو نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جب ان کی خلافت کا دور ختم ہوا بنو امیہ کا اور بنو عباس کے خلفاء کا دور آیا تو بنو عباس میں سب سے پہلے خلیفہ عبداللہ صفاح ہوئے۔ صفاح کہتے ہیں بہت خون بہانے والے کو۔ عبداللہ صفاح نے بہت خون بہایا اور قسم کھا لیا تھا کہ جہاں جہاں پتا چل جائے گا کہ یہاں یہاں بنو امیہ کی قبریں ہیں سب کھودوا ڈالوں گا، اس لیے کہ انہوں نے میرے خاندان کو بڑی تکلیف دی ہے، نواز رسول کو بہت ستایا ہے۔ چنانچہ عبداللہ صفاح نے یہی کیا تھا۔ اگر پتا چل جاتا کہ یزید کے ہم نواؤں میں سے فلاں کی قبر ہے تو فوراً کھودوائی جاتی تھی۔ اس طرح کا معاملہ رکھا گیا تھا۔ پیارے امام حسین کے قاتلوں کی سزائیں تاریخ میں پڑھو، امام حسین کے باغیوں کی سزائیں تاریخ میں پڑھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور انتقاب خداوندی پر بندہ تعجب کرنے لگتا ہے کہ یہ مار ہے رب کی طرف سے دنیا میں اور آخرت میں رب کی طرف سے مار باقی ہے۔ یہی خلفائے بنو عباسیہ ہیں۔ خلفائے بنو عباسیہ میں ہارون رشید ایک بادشاہ ہوئے۔ ہارون رشید بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ اگر کوئی آدمی ہماری حکومت میں ایسا ہو کہ جو تعجب خیز واقعہ جانتا ہو تو وہ مجھے آ کر کے بتائے۔ ایک عورت بوڑھی لائی گئی، وہ بہت زیادہ عمر کی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین سمندر کے کنارے ایک جھوپڑا ہے، اس جھوپڑے میں ایک آدمی ہے، اس کی صرف زبان چلتی ہے، اس کو آپ بلائیے، وہ ایسی ایسی باتیں بتائے گا جن باتوں کو آپ نے کبھی سنا نہیں ہے۔ ہارون رشید نے بھیجا اپنے آدمیوں کو، سمندر کے کنارے اسی پتے پر بتائے ہوئے پر اس کے آدمی گئے اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اس میں ایک معذور آدمی لیٹا ہے، نہ جس کی آنکھیں ہیں، نہ جس کے پاؤں ہیں، نہ جس کے ہاتھ سلامت ہیں، صرف زبان چل رہی ہے، وہ زبان سے بول رہا ہے۔ لوگ ازراہ ہمدردی انسانیت کے لے جا کر کے اس کے منہ میں کچھ ڈال دیتے ہیں جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کو اٹھا کر کے لایا گیا ہارون رشید کے دربار میں اور لا کر کے رکھا گیا۔ جب سوال کیا گیا کہ بتاؤ تم کون سا ایسا واقعہ جانتے ہو جو بڑا تعجب خیز واقعہ ہے، تب اس کی زبان چلنے لگی۔ اس نے کہا امیر المومنین میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، میں تجارت کرنے کے لیے سمندر میں جہاز کے راستے سے جا رہا تھا کہ اچانک سمندر میں طغیانی آئی، تھپیڑ آیا، جہاز کے تختے ٹوٹ گئے، مسافر کہاں گئے کچھ پتا نہیں۔ ایک تختہ پکڑ کر کے میں بھی بہتا رہا، بہتے بہتے کئی روز کے بعد جب کنارے لگا تو وہاں کی زمین پیلی تھی۔ مجھ کو جب کچھ سورج کی شعاع لگی تو میرے جسم میں طاقت پیدا ہوئی۔ میں جب تھوڑا سا چلنے لگا تو اٹھ کر کے آہستہ آہستہ چلا تو ایک پہاڑ دیکھا۔ میں اس پہاڑ کے قریب گیا تو ایک دروازہ دیکھا۔
دروازے کے قریب گیا تو دروازہ کھل گیا، میں نے ایک تالاب دیکھا صاف شفاف پانی کا، میں نے پانی پیا۔ اب اس کے بعد جب آگے بڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لٹکایا ہوا ہے، اس کے نیچے سے آگ جل رہی ہے اور وہ پانی کو دیکھ کر کے پانی پانی چلا رہا ہے اور مانگ رہا ہے، مجھے پانی دے دو، مجھے پانی دے دو۔ امیر المومنین مجھے بڑی ہمدردی آئی، میں بڑھا کہ میں اس کو پانی دے دوں، تب تک آواز آئی، اے بڑھنے والے، اگر تو آگے بڑھا تو تیرے ہاتھ پاؤں سب شل کر دیے جائیں گے۔ امیر المومنین جب میں داہنی طرف مڑ کر کے دیکھا تو ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ کھل گیا، اس کے اندر دیکھا میں کئی لوگ آگ سے جل رہے ہیں اور پانی پانی چلا رہے ہیں۔ مجھے پھر ہمدردی آئی، میں بڑھا کہ میں ان لوگوں کو پانی دے دوں یا اس میں سے نکال لوں، تب تک آواز آئی، جا تیرا ہاتھ شل کیا جا رہا ہے، تیرے پاؤں شل کیے جا رہے ہیں۔ میرے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے، میرا پاؤں مفلوج ہو گیا۔ امیر المومنین میرے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، بس میں نے اتنا دیکھا تھا، لیکن میں نے پوچھا، اے پروردگار میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تب تک ندا آئی، جو تو دیکھ رہا ہے یہ معاملہ صحیح ہے، جس کو تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لٹکایا گیا ہے یہ یزید ہے جو قیامت تک اس طرح سے تڑپایا جائے گا، اور جس کو تو نے آگ میں دیکھا ہے یہ امام حسین کے وہ قاتل ہیں جو کربلا کے میدان میں گئے تھے، ان سب کو قیامت تک اسی طرح سے تڑپایا جائے گا، آخرت کا عذاب باقی ہے۔ امیر المومنین میں نے ان آنکھوں سے اس بات کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد امیر المومنین میں پھر سمندر کے کنارے آیا ٹٹولتے ہوئے، مجھے ایک تختہ مل گیا، اسی تختے سے میں لگ گیا، سمندر کا جوار آیا، مجھے کہاں لے گیا مجھے کچھ پتا نہیں۔ جب پھر میری آنکھ کھلی امیر المومنین تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اسی سمندر کے کنارے ہوں، اور مجھے لوگ اٹھا کر کے لائے، جھوپڑے میں رکھ دیے۔ اب جب میں اس بات کو بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، کوئی یقین نہیں کر رہا ہے۔ اے امیر المومنین، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میری زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ دیکھو دوستو، عالم برزخ کا معاملہ اس طرح سے ہو رہا ہے، یزیدیوں کے ساتھ اور امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ نہ یہ قبر میں چھوڑے جائیں گے عذاب سے، نہ یہ عالم برزخ میں چھوڑے جائیں گے عذاب سے، نہ یہ قیامت کے میدان میں چھوڑے جائیں گے عذاب سے۔ وہ قیامت کا میدان جس قیامت کے میدان میں ہر گنہگار نانا کی شفاعت کا مستحق ہوگا، ہر گنہگار فریادی بنے گا، یا رسول اللہ مجھے بخشوا لیجئے، یا حبیب اللہ مجھے بخشوا لیجئے، مگر امام حسین کے قاتلوں کو قیامت کے میدان میں بھی نبی کی شفاعت نہیں مل سکتی ہے۔ آپ ترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم القیامہ، کیا امام حسین کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا جائیں گے؟ نہیں نہیں، نبی کونین سب کی شفاعت کریں گے، مگر اپنے نواسے کے دشمنوں کی شفاعت نبی نہیں فرمائیں گے، اور جب نبی شفاعت نہیں فرمائیں گے پیارے، تب اب پناہ کہاں ہے؟ کہیں پناہ نہیں ہے۔ عذاب خداوندی کل بھی ان کے لیے ہے اور عذاب خداوندی آج بھی ان کے لیے ہے۔ رب قرآن میں بیان فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ تمہارا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، تو پرہیزگاری کی دعوت حضرت امام حسین نے دی ہے، تقوی شعاری کی دعوت حضرت امام حسین نے دی ہے، خوف الہی کا دستور امام حسین نے دیا ہے، اپنے دل کو رب کی طرف موڑنے کا پیغام امام حسین نے دیا ہے، متقی و پرہیزگار بن کر کے جیون کا مزاج حضرت امام حسین نے دیا ہے، اچھا اور صاف ستھرا انسان بن کر کے رہنے کا انداز حضرت امام حسین نے دیا ہے، اور حضرت امام حسین یہ انداز قرآن عظیم سے دے رہے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہی پیغام حسینی تھا کربلا کی سرزمین سے کہ حسینی بن کر جیو اور حسینی بن کر کے مرو۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کا سجدہ نہیں چھوٹا ہے، سجدہ نہ چھوڑو۔ کربلا کے میدان میں صبر و شکر کا دامن نہیں چھوٹا ہے، صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑو۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے یہ پیغام دیا تھا کہ باطل طاقتوں کے سامنے سر کٹ جائے، لیکن باطل طاقتوں کو اپنے ہاتھ کی مضبوطی کبھی نہ دینا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کا ذکر کرنے والا کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا، اور امام حسین کا ماننے والا انشاءاللہ دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا۔ بتاؤں کیوں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ امام حسین کے نام پر محبت سے بیٹھ جایا کرو اور امام حسین کے نام سے محبت کیا کرو؟ اللہ کے حبیب اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین
حسین ہے، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے گا وہ مومن ہو کر کے مرے گا، اور جس کے دل میں حسن حسین کی محبت ہوگی رب تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، وہ تائب ہو کر کے مرے گا، وہ مومن ہو کر کے مرے گا۔ امام حسین سے محبت رکھنے کا نتیجہ ہے کہ وہ مومن ہو کر کے مرے گا۔ تو پیارے محبت رکھو تاکہ موت ہو تو ایمان پر ہو، امام حسین سے محبت رکھو تاکہ موت ہو تو توبہ پر ہو، اور جب توبہ پر موت ہو گئی تو کامیابی ہمارے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بس انشاءاللہ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، پھر کبھی حاضری ہوگی، بیان ہوگا۔ کل میری تقریر جری مری میں ہے، تار بازار، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، کل آخری تقریر ہے انشاءاللہ، خاک و خون پر بیان ہوگا جری مری میں، کل آخری تقریر۔ اب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لی۔ حرام خور تو نے قتل کیوں کیا؟ تو لے آتا یوں ہی، اس نے کہا اے گورنر میں لاتا تو مجھ کو اندیشہ تھا کہ دوسرے لوگ مجھ سے چھین لیتے، کہا چھین لیتے تو آ کر کے حکومت کو خبر دے دیتا، ہم فوج بھیج کر کے منگوا لیتے۔ ظالم تو نے اس طرح سے مارا کیوں ہے؟ جلادوں کو بلایا، کہا لے جاؤ اس حرام خور کو اور اس کو قتل کر کے اس کے سر کو گاڑ دو، اس پر دہی ڈال دو، خونخوار کتے نوچتے رہیں۔ یہ کانپنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ کہا نادان، تجھے یہاں کیا معافی ملے گی؟ تو نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، تجھے قیامت میں پتا چلے گا۔ بتائیے یہ ظالم ظلم بھی کروا رہا ہے اور انتقام کا معاملہ بھی سامنے بتا رہا ہے۔ چنانچہ جلاد اس کو لے گئے، کہا وہی مارو جہاں ان شہزادوں کو مارا گیا ہے۔ لے گئے حارث کو اور لے جا کر کے جلادوں نے اس کی گردن ماری، اور گردن مارنے کے بعد اس کے سر کو گاڑ دیا زمین میں، دہی ڈال دیا، خونخوار کتوں کو چھوڑ دیا، کتوں نے نوچ ڈالا اس کے سر کو، اور کہا یہ سزا ہے یتیموں کو قتل کرنے والے کی، یہ سزا ہے مسلم کے شہزادوں کے قاتل کی۔ دیکھو اس نے سمجھا تھا مجھے انعام ملے گا، لیکن فوراً اللہ نے انتقام لے لیا، فوراً اس ظالم کو سزا دی جاتی ہے، ظالم قتل کر دیا جاتا ہے۔ مگر کوفہ والوں کو پسینہ نہیں آیا ظالموں کو، یہ اتنے بدعہدی ہو گئے تھے اور اتنے لالچی یہ دنیا کے ہو گئے تھے، بالکل مکمل ان پر دنیا کا بھوت سوار تھا۔ یہ جب جب چاہتے تھے تو ان کو خریدا جا سکتا تھا، یہ جب جب ہوتا تھا بک جایا کرتے تھے، اتنے بڑے ظالم تھے یہ سب۔ آج بھی وہ قوم جو بکاؤ ہوتی ہے وہ قوم کا سودا کر لیتی ہے، آج وہ قوم جو بکاؤ ہوتی ہے قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ آج جو قوم بھی بکتی ہے اور اپنے غیرت کو کچھ نہیں ملاتی ہے اہمیت کو غیرت میں، وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادے شہید ہو گئے۔ ابن زیاد مردود کوفہ میں رہ رہا ہے اور کوفہ والوں کو کہہ رہا ہے خبردار، اب اگر کسی نے یزید کی بغاوت کی اور یزید کے تعلق سے آواز اٹھائی تو اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اس کے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، اس کو مار دیا جائے گا۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ یزید کی مخالفت کرے۔ سارے کوفہ والے ڈرے ہوئے ہیں، کسی کے اندر ہمت و جرات نہیں ہے کچھ بولنے کی۔ ادھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ المکرمہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ مکہ کے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ودا کرنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو روکنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے بہنوئی یعنی حضرت زینب کے شوہر، انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو ایک خط لکھ کر کے دیا اور کہا لے جاؤ اپنے ماموں کو پہلے دو، میں آ رہا ہوں بعد میں۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ میں نے حاکم مدینہ سے اور کیا نام مکہ کے حاکم سے میں نے امن و امان لے لیا ہے، تحریر لے لی ہے، آپ نہ جائیں قطان کوفہ، آپ واپس آ جائیں۔ مامو جان کے پاس جب دونوں بھانجے تحریر لے کر کے پہنچتے ہیں، آپ نے تحریر پڑھا اور پڑھنے کے بعد دونوں بچوں سے کہا بچوں اس تحریر کو میں رکھ لیتا ہوں، اس کا جواب بھیج دیتا ہوں لکھ کر کے۔ اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس آپ نے بھیج دیا۔ جب جواب گیا تو انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر وہ افسوس کرنے لگے میں کیا بتاؤں، یہ مانتے نہیں ہیں اور کوفہ جانے کے لیے ہر حالت میں تیار ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی آپ کی خدمت میں پہنچ گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں سنیے آپ ایسا کیجئے کہ اب مکہ واپس چلے چلیے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حاکم مکہ سے امن و امان حاصل کر لی ہے، آپ مکہ میں رہیے، میں آپ کے لیے ہر طرح سے امداد کے لیے تیار ہوں، آپ کو مکہ میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں سنو، اگر میں مکہ جاتا ہوں تب بھی گرفتار کر لیا جاؤں گا، اب ایسی کوئی صورت نہیں ہے، مجھے امن و امان دیا گیا ہے لیکن امن و امان سے وہ پھر جائیں گے، مجھے مکہ المکرمہ واپس نہ لے چلو۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے کہنے پر جب آپ نہیں مانے تو آپ نے اپنے
अपने दोनों बेटों को यानी हजरत आउन को और हजरत मोहम्मद को, इन दोनों बेटों को अपने मामू के साथ में कर दिया। कहा शहजादो तुम भी अपने मामू के साथ में चली जाओ, हजरत ज़ैनब भी हो जाती हैं, मैं भी भाई के साथ में जा रही हूँ, अच्छा जाओ। हजरत अब्दुल्ला वापस आ गए। जब आप और दूर तक चले ठहरे तो फरजदक शायर आ रहा था हज करने के लिए, उससे मुलाकात हो गई। उसने देखा, पूछा, कहा इब्ने रसूलुल्लाह आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं कूफा जा रहा हूँ। कहा कूफा ना जाइए, कूफा वालों की जबानें तो और दिल तो आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनो उमैया के साथ हैं, आप वहां ना जाइए, आपका जाना मुनासिब नहीं है। फरजदक आ रहा था हज करने के लिए, उसने अर्ज किया, ए इब्ने रसूलुल्लाह सारे लोग तो हज करने के लिए आ रहे हैं और आप जा रहे हो, ऐसा ना करो, आप वापस चले चलो। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन नहीं माने, फिर आगे बढ़े। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुती एक हैं, वो मिले और मिलने के बाद वो कहते हैं आप आखिर कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया मैं कूफा जा रहा हूँ। कहा कूफा ना जाइए, आप कूफा की तरफ कतान सफर न कीजिए, वो लोग बदअहद हैं। कहा नहीं मुझको जाने दो। कहा नहीं मानते हैं आप तो मेरे कबीले के 20,000 नौजवान हैं, आप कुछ रोज यहाँ ठहर जाइए, मैं उन सारे नौजवानों को आपके साथ कर देता हूँ। हुसैन को अगर लड़ना होता तो फौज लेकर के जाते, हुसैन को लड़ना होता तो साथियों को जमा कर लेते। हुसैन लड़ाई के लिए नहीं जा रहे थे बल्कि हुसैन को मेहमान बुला करके बुलाया गया था। हुसैन को मेहमानदारी के रास्ते से बुला करके उनके हाथ पर बैठ करके रुश्त व हिदायत के कदम पर गामजन रहने के लिए बुलाया गया था। इमाम हुसैन इसलिए चले जा रहे थे। इमाम अली मकाम जब दूसरी मंजिल पर पड़ाव डालते हैं तो वहां पर एक आने वाला आया। आपने उससे पूछा बताओ कहां से आ रहे हो? उसने कहा हम कूफा से आ रहे हैं। कहा कूफा से आ रहे हो? कहा हम कूफा से आ रहे हैं। कहा वहां के हालात बताओ कैसे हैं? उसने कहा आप जरा काफिला से थोड़ी दूर हट चलिए तो मैं बताता हूँ। कहा क्या बात है? कहा आप जहां कूफा जा रहे हैं वहां आपने पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। हाँ मैंने भेजा था। सुन लीजिए मुस्लिम बिन अकील आपके भाई शहीद कर दिए गए। इतना सुनना था, हजरत इमाम हुसैन चौंक पड़े, मेरे भाई को शहीद कर दिया? कहा हाँ। कहा मगर उनका खत तो इस तरह से आया है। कहा खत के बाद का ये मामला है, उनको शहीद कर दिया गया, उनके साथ लोगों ने बेवफाई की, अब आप यहीं से वापस चले जाएं, मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप कदम बढ़ाएं। आपने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर काफिला कूच कर गया और जब तीसरी मंजिल पर काफिला ठहरता है तो आपने सारे काफिला वालों को इकट्ठा करके बताया। कहा तुम्हें कुछ खबर मिली है कि नहीं मिली? काफिला वालों ने कहा मुझे अभी तो कोई खबर नहीं मिली है। कहा देखो मुझे इत्तला मिल चुकी है, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इतना सुनना था, हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई कुछ साथ में गए हुए थे, वो सब उठ करके खड़े हो गए। कहा हुजूर जब तक हम उन जालिमों से अपने भाई का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि सुनो अब यहां से मैं इजाजत देता हूं, जिसको वापस जाना हो वो चला जाए और जिसको मेरे साथ चलना हो वो चले, मैं किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं करता हूं, मैं बाखुशी इजाजत देता हूं, मेरी तरफ से कोई इल्जाम आयद नहीं होगा। तो जो लोग रास्ते में इक्का दुक्का लगे थे वो लोग तो चले गए मगर जो सही सही जानिसार थे उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ये हुसैन आपके बाद हमारी जिंदगी बेकार होगी, ये हुसैन आपके बाद हम रह करके दुनिया में क्या करेंगे। चुनांचे फिर काफिला चल पड़ा, लोगों की आंखें बरस रही हैं। इमाम अली मकाम एक जगह पर ठहर गए। इमाम अली मकाम ने लोगों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद कहा सुनो मेरी राय तो ये है कि चिराग बुझा दिया जाए, चिराग की रोशनी ना रहे, अंधेरे में तुम लोग निकल जाओ, जिसको जिस तरफ जाना है। हमारे साथ चलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इमाम अली मकाम से सबों ने यही कहा हुजूर हम किसी मोड़ पर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इमाम अली मकाम का खेमा लगा हुआ था, तब तक ज़हीर बिन क़य्यिम एक हैं, वो हज करके वापस हो गए थे और दूसरे रास्ते से आकर के वहीं ठहर गए थे। उनका काफिला था। आपने पूछा वो कुछ पड़ाव लगा हुआ है, जरा मालूम करो कौन लोग हैं। पता चला ज़हीर बिन क़य्यिम हैं और उनके तमाम साथी हैं। आपने कहा जाओ ज़हीर को बुला लाओ। जब ज़हीर को बुलाने की बात आई तो हजरत ज़हीर तो पहले कुछ झिझके, इसलिए कि आपके वालिद गिरामी से पहले ये कुछ नाला थे, लेकिन फिर आए हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में। और जब इमाम अली मकाम की बारगाह में आए थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं तो आंखें बरसने लगी। अपने काफिला वालों के पास गए और कहा ए काफिला वालों अब मैं हुसैन इब्ने अली के साथ जा रहा हूं। कहा क्यों? अपनी बीवी को कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तुम अपने भाई के साथ घर वापस चली जाओ। लोगों ने कहा आखिर मामला क्या है? कहा सुनो एक मर्तबा एक जंग में हम लोग शरीक हुए थे और अल्लाह ताला ने हमको फतेह दे दिया था। जब माले गनीमत तकसीम होने लगा तो हजरत सलमान फारसी ने कहा ए लोगों सुनो सुनो आज तुम्हें फतह मिल गई है, बहुत खुशी हासिल है। हम लोगों ने कहा हाँ। माले गनीमत पा रहे हो, बहुत खुश हो? हम लोगों ने कहा हाँ। उन्होंने कहा सुनो इस माले गनीमत और इस फतह से भी ज्यादा खुशी उसको होनी चाहिए जब अली की औलाद मैदान कारजार की तरफ चलेंगे हुसैन इब्ने अली, और जो उनका
ساتھ دے دے گا, ان کے ساتھ رہے گا, اس مال غنیمت, اس فتح سے زیادہ خوشی اس کے لیے ہوگی. وہ وقت آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں, حسین ابن علی کے ساتھ اب جا رہا ہوں. چنانچہ حضرت ظہیر حضرت امام علی مقام کے ساتھ شامل ہو گئے. آپ آگے بڑھے, قافلہ آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. منزل منزل لوگوں کو یاد بھی ستا رہی ہے, آپس میں تبصرہ بھی ہو رہا ہے کہ ظالموں نے کیسی بغاوت کر دی ہے, ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ آئے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں حضور وہ حضرت مسلم بن عقیل تھے, لوگوں نے اس طرح کر دیا ہوگا, آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. اتنے لوگوں نے مہمان بنا کر کے آپ کو بلایا ہے, آپ کی خاطر مدارت ضرور کریں گے یا کوئی دوسری شکل ضرور آپ کے لیے ہوگی. ایسے بدعہد اور غدار مکار کوفہ والے نہیں ہو جائیں گے. حضرت امام علی مقام خاموش رہتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیے. قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ادھر معاملہ کیا تھا, ابن زیاد نے 1000 لشکر حر ابن یزید ریاحی کو دے کر کے بھیجا تھا کہ تم جاؤ, مکہ سے جو راستہ آ رہا ہے کوفہ کی طرف, حسین ابن علی پتا چلا ہے کہ وہ چل پڑے ہیں مکہ سے, وہ راستہ میں تمہیں جہاں ملے وہیں روک لو اور کسی طرف جانے نہ دینا, ان کو یہاں تک لے کر کے آؤ. حضرت حر 1000 کا دستہ لے کر کے اسی راستے پر وہ بھی چل رہے ہیں اور اسی راستے پر امام علی مقام بھی آ رہے ہیں. امام علی مقام ایک جگہ پانی کا ایک چشمہ پڑا, آپ اس چشمہ پر رک جاتے ہیں, پہاڑ کوہ ذی حشم اس کو کہتے ہیں, وہاں پر آپ ٹھہر گئے. آپ نے پانی پر قبضہ کر لیا اور پانی سارے لوگ اپنے اپنے مشکیزوں وغیرہ میں بھر لیتے ہیں. اور ابن یزید ریاحی 1000 لشکر لے کر کے وہیں پڑاؤ ڈال دیا. پتا چلا کہ یہ کوفہ سے لشکر آیا ہوا ہے. ہر نکلے اور نکلنے کے بعد پتا لگایا تو پتا چلا کہ حسین ابن علی کا قافلہ آ رہا ہے. ہر نے سوچا جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ مقصد میرے سامنے آ گیا. ہر نے کہا ہم کو زیادہ دور نہیں چلنا پڑا تھا کہ حسین ابن علی واقعی آ گئے. چنانچہ ہر گیا, سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا حضور 1000 لشکر دستے کا میں مالک ہوں, میرا نام حر ابن یزید ریاحی ہے, میں آپ کے لیے بھیجا گیا ہوں. کہا میرے لیے تم آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا بیٹھو. کہا حضور ہمارے لشکری بہت پیاسے ہیں, پانی پر قبضہ آپ کا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پانی تم سب لوگ حاصل کر لو. حضرت امام علی مقام نے اپنے احبابوں سے بھی کہا ان سب لوگوں کو پانی پلا دو. دیکھو ان کو پانی پلایا جا رہا ہے جو ظالم ابھی پانی کے لیے ترسائیں گے. لوگ جب کہتے ہیں کہ امام علی مقام پانی کے لیے ترسے, نہیں, امام علی مقام نے تو یزیدیوں کو پانی دے دیا تھا. یہ دیکھو جو پانی کا چشمہ حسین کے قبضے میں ہے, اس پانی سے حضرت امام علی مقام ان یزیدیوں کو سیراب کر رہے ہیں. سارے لوگ پانی پی لیے اور پانی پی کر کے جب اطمینان سے ہوئے تو وضو بنانے لگے. امام علی مقام نے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. امام علی مقام سے ظہر سے آپ نے فرمایا تو اپنی جماعت الگ قائم کرے گا کہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اس نے کہا حضور یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ میں الگ سے جماعت قائم کروں گا, میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا. چنانچہ وہ 1000 لشکر اور آپ کے تمام ساتھی حضرت امام حسین کی اقتدا میں نماز ظہر ادا فرماتے ہیں. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب بات چیت ہونے لگی. آپ نے فرمایا ہر دیکھ, میں کبھی بھی یزید اور ابن زیاد سے سر نہیں جھکا سکتا ہوں, کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں, اور تو میرا راستہ روک رہا ہے. اس نے کہا دیکھیے میں حکومت کا ملازم ہوں اور میں آپ کا راستہ ضرور روکوں گا, آپ کے ساتھ رہوں گا. مجھے یہ تاکید کر دی گئی ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں. تو حضرت ہر کو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے. اس نے عرض کیا حضور میں تو نہیں آپ کی ماں کو کچھ کہہ سکتا, اس لیے کہ آپ کی ماں خاتون جنت ہیں. اگر عرب کے کسی دوسرے مرد نے اس طرح سے کہا ہوتا تو آج میں جواب دیتا, لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے تلوار چلائے گا؟ کہا تلوار بھی نہیں چلاؤں گا, لیکن آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا. کہا نہ تو جانے دے گا مجھ کو نہ تلوار چلائے گا. کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہا. پھر حضرت ہر سے حضرت امام حسین نے بات کی اور ایک ترکیب ہر نے سجھائی. عرض کیا حضور ایک بات ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بنیاد آپ کے لیے میری طرف سے کوئی سختی نہ ہونے پائے اور میری بنیاد پر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دن بھر میں آپ کے ساتھ راستہ چلوں گا اور ایک جگہ پڑاؤ کروں گا, وہاں آپ بھی ٹھہر جائیے اور دور اپنا قافلہ ہمارے قافلے سے رکھیے گا. ہم اپنے تمام فوجیوں سے کہہ دیں گے کہ اس قافلے میں محرمات ہیں, عورتیں ہیں, اس لیے وہ دور ٹھہرے ہوئے ہیں. حضور جب رات میں یہ سب کے سب سو جائیں تو آپ اپنا قافلہ لے کر کے جس طرف مرضی میں آئے آپ چلے جائیے گا. حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے, چل تیری رائے کو میں پسند کر لیتا ہوں. امام علی مقام چلتے رہے, یہ 1000 کا دستہ بھی چلتا رہا. ایک جگہ جب رات آئی پڑاؤ کیا, سارے لوگ ٹھہر گئے. وہ بھی اپنے دستے کو لے جا کر کے دور ٹھہرایا. دور جب ٹھہرا
सारे लोग खा पी करके सो गए। इमाम अली मकाम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया, कहा अब यहाँ से कूच कर चलो। सारे लोग कूच करके चले, रास्ता चल रहे हैं। चलते चलते एक ऐसी मंजिल पर इमाम आकर के पहुंचे कि सवेरा हो रहा था। आपने वहां पूछा, ये गांव के करीब पहुंच करके इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा इस जगह का नाम करबोबला है। इतना सुनना था, तब तक इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया अब आगे न बढ़ो, हमारी मंजिल आ गई है। हमको जो रास्ता दिखाया गया था उस राह पर हम आ गए हैं। तमाम लोग अपने अपने घोड़ों से उतर पड़ो, अपने ऊँटों से उतर पड़ो, अब जगह कब्जा कर लो और सारे लोग ठहर जाओ, यही वो करबोबला है। हजरत इमाम अली मकाम सोच रहे हैं और पूरी जमीन का जायजा ले रहे हैं। लेने के बाद इमाम अली मकाम ने अपने काफिले को ठहरा दिया। पीछे हुर भी आकर के उसी रास्ते पर पहुंच गया। हुर ने कहा, या इमाम, मैंने तो कहा था आप रास्ता बदल दीजिएगा, मगर आप वहीं आ गए जिस राह से मुझे आना था। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, रास्ता खुद से बदलना हो तो बदला जा सकता है, रब की मर्जी नहीं है कि रास्ता बदला जाए। रब का जो मंशा है वो हो करके रहेगा, रब की जो मशीयत है उस मशीयत को पूरा होना ही होना है। चुनांच इमाम अली मकाम ने अपने खेमे को नस्ब करवाया, तमाम कनातें लगा दी गई। ये मुहर्रम की पहली तारीख है, करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम अली मकाम का काफिला उतर चुका है। इधर हुर ने भी अपने दस्ते को ले जाकर के दूसरी तरफ लगा दिया। इत्तला कूफा में पहुंच गई इब्ने ज़ियाद को कि हुर साथ साथ रहे हैं और करबला की सरजमीन पर दरियाए फरात के थोड़ी दूर पर इमाम हुसैन अपने चंद साथियों के साथ आकर के ठहर गए हैं। अम्र इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मरदूद ने तमाम लोगों को जमा किया। शिमर आया, अम्र इब्ने साद आया और दूसरे लोग आकर के पहुंचे। उसने कहा, सुनो एक काम करो, 4000 लश्कर लेकर के इब्ने साद तुम जाओ और हुसैन का रास्ता रोको, किसी तरफ से निकल लेना पाए और उनसे यजीद के लिए बैत करो। तब तक अम्र इब्ने साद ने कहा, यह काम मेरे सपुर्द न करो, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो तुम राय की हुकूमत छोड़ो, चलो तुम बर्खास्त हो। उसने कहा, हमको 1-2 दिन का मौका दिया जाए, फिर उसके ऊपर दुनिया का भूत सवार हो गया। अम्र इब्ने साद यहीं बहक गया। इतने अजीम सहाबी का लड़का है जो अशरे मुबश्शरा में से कहे जाते हैं और जिनको अल्लाह के हबीब ने जंगे ओहद में फरमाया था जिनके बाप को, ए साद मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो। साद तीर चलाओ, तीर चलाओ। हजरत साद बिन वक्कास तीर चलाने में बहुत माहिर थे। वो मकाम ओहद में सारे काफिरों को तनहा तीर मार रहे थे और सरकार के सीने की तरफ खड़े होकर के दुश्मनों का तीर अपने सीने पर रोक रहे थे। इस तरह से बाप को मोहब्बत है रसूल से, मगर नवासे रसूल से बगावत करने पर बेटा तुल गया है। ये दुनिया है मुसलमानों, यही दुनिया है जो दीन से बेगाना कर देती है, यही दुनिया है जो दीन से फेर देती है, यही दुनिया है जो गुनाहों की तरफ लेकर के जाती है, यही दुनिया है जहां इंसान का कदम फिसल जाता है, संभल नहीं पाता। ये दुनिया है जो तुम नमाज छोड़ रहे हो, ये दुनिया की लालच है जो सनीमे की तरफ जा रहे हो, ये दुनिया की लालच है जो अय्याशियों के अड्डों की तरफ जा रहे हो, ये दुनिया की लालच है जो नमाज के वक्त की कदर नहीं कर रहे हो, ये दुनिया की लालच है जो हराम और हलाल में फर्क नहीं कर रहे हो, ये दुनिया है जो तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रही है। ये दुनिया है इब्ने साद को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम दुनिया से होशियार रहना, ये दुनिया बहुत मक्कार है, ये दुनिया बहुत ही बदमाश है, ये दुनिया बहुत ही रहमत से दूर है। जब से अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा फरमाया, नबी फरमाते हैं कि रब ताला ने दुनिया की तरफ कभी नजर रहमत नहीं की है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं, ए लोगों, दुनिया के फंदे में आकर के और दुनिया की रानाइयों में घिर करके तुम अपने नफ्स में दुनिया को इस तरह से सुमो न लेना कि दुनियादार हो जाओ। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चंद्राने वाले। उस पर दुनिया का भूत सवार हुआ। उसने सवेरे सवेरे आकर के कहा, इब्ने ज़ियाद ठीक है, मैं कूफा से निकल करके मैदान में करबला के जाने के लिए तैयार हूं। हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में 4000 का दस्ता लेकर के ये पहुंच गया मैदान में। जब 4000 का दस्ता लेकर के पहुंचा तो अब आहिस्ता आहिस्ता और फौजें भेजे जाने लगी। उस वक्त ईरान में एक बगावत हो गई थी और ईरान की बगावत को कुचलने के लिए यह फौज भेजी जाने वाली थी। आहिस्ता आहिस्ता फौज भेजी जा रही है। करबला की सरजमीन पर 22,000 यजीदी लश्कर पहुंच गया।
عمرو بن سعد جب پہنچے، 2 محرم کی تاریخ تھی، شام کے وقت یہ پہنچے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ ابن سعد کو بلا لاؤ۔ ابن سعد کے پاس خبر پہنچی تو ابن سعد 20 سواروں کے ساتھ آیا۔ امام علی مقام بھی 20 سواروں کے ساتھ باہر نکلے اور نکل کر کے ایک جگہ اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے پر بات چیت تنہائی میں دونوں کی ہونے لگی۔ امام علی مقام نے کہا، دیکھو میں تمہارے سامنے 3 شرطیں رکھتا ہوں، ان 3 شرطوں میں سے تم کوئی نہ کوئی شرط ضرور قبول کر لو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں کسی سرحدی علاقے کی طرف نکل جاؤں تاکہ اطمینان سے میں وہاں رہوں، مجھے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ تم ایک کام کرو، یا تو شام مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے پاس جا کر کے اس سے بات چیت کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات چیت کی تھی، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے جس کو تم منظور کر لو کہ تم سب لوگ دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، یزید بیعت کے لائق نہیں ہے، میں اس کے ساتھ بیعت نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم تو منظور کر لیتے لیکن ہمارے اوپر بھی کوئی ہے، اس لیے ہم ذرا مشورہ لے لیں۔ عمرو بن سعد چلا گیا اور اس نے تحریر لکھ کر کے بھیجا ابن زیاد کے پاس کہ 3 شرطیں حسین ابن علی نے پیش کی ہیں اور ہماری رائے تو یہ ہے کہ ان 3 شرطوں کو منظور کر لیا جائے۔ اگر ان 3 شرطوں کو منظور کر لیتے ہو تو بہت بڑا فساد رک جائے گا، مسلمان محفوظ ہو جائیں گے فتنہ اور فساد سے۔ ابن زیاد کے پاس جب وہ تحریر گئی تو ابن زیاد نے سب کو اکٹھا کیا، اس کا بھی مشورہ ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، امام حسین نے جو 3 شرطیں منظور کی ہیں بھیجی ہیں ہمیں منظور ہے، لیکن اس کے وہاں ایک سے ایک ظالم حرام خور موجود تھے۔ سب سے بڑا خطرناک شمر مردود تھا۔ شمر نے کہا کہ آپ بھی نرمی کر رہے ہیں اور عمرو بن سعد بھی کربلا کے میدان میں حسین ابن علی سے نرمی کر رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ رات رات بھر حسین ابن علی سے باتیں کرتے رہتے ہیں تنہائی میں، اگر آپ دونوں اس طرح سے کر رہے ہو تو میں یزید کے پاس اطلاع شام بھیج رہا ہوں، یزید کوئی تیسرا گورنر بھیجے گا اور یزید کچھ اور انتظام کرے گا۔ اتنا کہنا تھا۔ ابن زیاد کے اوپر بھی دنیا کا بھوت سوار تھا۔ اس ظالم نے کہا ٹھیک ہے شمر تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، اچھا کیا کیا جائے؟ کہا کیا ہوا، کچھ نہیں کیا جائے، جلدی سے جلدی حسین ابن علی سے یزید امیر المومنین کے لیے بیعت طلب کی جائے، اگر بیعت نہیں وہ کرتے ہیں تو فوراً ان کو قتل کیا جائے، کوئی فرصت کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ کہا تم اتنی جلدی مت کرو، دیکھو مصالحت کی بات ہو رہی ہے۔ کہا پھر میں یزید کو اطلاع کرتا ہوں۔ اس پر بھی دنیا کا بھوت سوار تھا۔ اس ظالم نے بھی ایک تحریر لکھی اور لکھنے کے بعد کہا عمرو بن سعد تم کڑی کارروائی کر دو، اور اگر تم کڑی کارروائی نہیں کر سکتے ہو تو فوج سے ہٹ جاؤ، اور فوج کا سپہ سالار میں شمر کو بنا کر کے بھیجتا ہوں۔ یہ ظالم لے کر کے خط پہنچ گیا میدان میں، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ لیجیے ابن زیاد گورنر کا خط آیا ہوا ہے۔ ابن زیاد کا خط جب پڑھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ابن زیاد نے سختی کرنے کے لیے کہا ہے تو میں سختی کرنے کے لیے اب تیار ہوں۔ شمر لگا ہوا ہے آگے پیچھے اور یہ سب ابھار رہے ہیں کہ امام علی مقام پر سختی ہر طرح سے کی جائے۔ چنانچہ 7ویں محرم کی تاریخ آئی۔ امام علی مقام کے تعلق سے پہلے تو ان لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ ایک کام کرو، امام علی مقام یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں اس لیے پہرا لگا دو، پانی نہ لے پائے وہ فرات سے۔ 500 کا دستہ ابن حجاج کو دے دیا گیا، وہ لے جا کر کے فرات کے کنارے ٹھہر جاتا ہے اور پانی پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اب جب پانی کی بات آئی تو دیکھا کہ پابندی لگی ہوئی ہے، حسین اور حسین کے ساتھ نہر فرات کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، وہ پانی نہیں لے سکتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے پھر اپنے ساتھیوں کو سمجھایا، کہا دیکھو بڑا کٹھن وقت آ رہا ہے، یہ سب ہمارے اوپر کوئی بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آئیں گے، کسی بھی طرح سے یہ ہم کو منانے کے لیے تیار ہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں، مگر ہم یزید کی بیعت قطعاً نہیں کریں گے۔ چنانچہ پانی پر پابندی لگ گئی ہے۔ اب جب پانی پر پابندی لگی تو 8 محرم کی تاریخ کو عمرو بن سعد نے اپنے فوجیوں کو لے کر کے آگے بڑھنے کی تیاری کی اور آرڈر دے دیا کہ آگے سب بڑھو، شور ہوگا کرتے ہوئے سب آگے بڑھے۔ حضرت امام حسین اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے، تب تک حضرت زینب نے پردے کے آڑ سے خیمے کے اندر سے منہ نکال کر کے دیکھا کہ فوج بڑھ رہی ہے۔ آپ کہتی ہیں بھائی جان آپ اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھیے فوج آ رہی ہے دشمن کے سامنے۔ امام علی مقام کو اس وقت اونگ آ گئی تھی، وہ خواب دیکھ رہے تھے، وہ بیدار ہوئے جھٹ سے، انہوں نے کہا بہن تم پردہ کے اندر ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام نے بلایا ایک صاحب کو، کہا جاؤ پوچھو کس طرح سے فوج بڑھ رہی ہے آگے۔ گئے تو پوچھا کہ تم لوگ آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ کہا ہم حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حسین ابن علی سے کہو کہ وہ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہا آگے نہ بڑھو، ہم پہلے اپنے سردار سے کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ آئے اور کہتے ہیں حضور اس طرح سے ان لوگوں کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو آج وہ قطعاً ہماری طرف آگے نہ بڑھیں۔
آج ان کو آگے بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں چنانچہ گئے اور ادھر سے اطلاع دی گئی. عمرو بن سعد نے کہا ٹھیک ہے سب پیچھے ہٹاؤ. پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حضرت امام علی مقام نے خیموں کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا خیمے کے 3 طرف گڑھا کھودو. گڑھا کھودا گیا. جتنی لکڑیاں تھیں آپ نے فرمایا ان ساری لکڑیوں کو اس گڑھے میں ڈال دو اور ڈالنے کے بعد کل سویرے سویرے اس میں آگ لگا دینا تاکہ صرف ایک طرف سے خیموں سے نکلنے کا راستہ رہے اور جب ہلہ بول کر کے یہ حملہ کریں تو ہمارے خیموں کے قریب نہ آ پائیں, رک جائیں. حضرت امام علی مقام نے اس ترکیب سے خیموں کی حفاظت کروائی. امام علی مقام اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد خیموں کی حفاظت کرواتے ہیں. حفاظت کروانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے. عمرو بن سعد کو بلایا اور تمام یزیدی آ گئے. امام علی مقام نے کہا سنو میں ایک خطبہ دے رہا ہوں جو میرا آخری خطبہ ہے. میں تم سب کو ڈرا رہا ہوں اللہ سے ڈرو. دیکھو میں دنیا میں وہ ہوں کہ آج نبی کا نواسہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو. میرے حق کو پہچانو. دیکھو فلاں فلاں صحابی ابھی بھی زندہ ہیں, ان سے پوچھ لو اگر نہ معلوم ہو کہ میرے آقا نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے لیے کہا گیا ہے. میرے نانا میرا کتنا احترام کیا کرتے تھے پوچھو ان صحابہ سے. آج تم ہمارے خون کے پیاسے ہو یزید کے معاملے میں. تم لوگ اپنے اپنے معاملے میں سوچ لو اور اپنی عاقبت نہ برباد کرو. میرے حق کو پہچانو میں کون ہوں. امام علی مقام نے ایسا خطبہ دیا کہ یزیدی کچھ رو پڑے. شمر نے جب دیکھا کہ ان کے خطبے کا اثر ہماری فوج پر ہو رہا ہے عمرو بن سعد سے کہا آپ حسین ابن علی کی تقریر سننے کے لیے کھڑے ہوئے ہو, جلد کارروائی کرو ورنہ یزید کو اطلاع دی جائے گی, ابن زیاد کو اطلاع دی جائے گی. اگر کارروائی نہیں کر سکتے ہو اتنے ہی نرم دل ہو تو تم کیوں نہیں فوج سے دستبردار ہو جاتے ہو. ظالم کے اوپر دنیا کا بھوت مسلط تھا. اس نے اپنے کمان میں تیر کو رکھا اور رکھنے کے بعد امام علی مقام کی طرف تیر کو پھینکتے ہوئے کہا اے یزیدی لشکر گواہ ہو جاؤ تم لوگ امیر شام کے سامنے اور ابن زیاد کے سامنے یہ بتانا کہ سب سے پہلے حسین اور حسین کے لشکریوں پر تیر میں نے چلا دیا ہے. عمرو بن سعد نے اس تیر کو پھینکا. ادھر سے حضرت ظہیر نے جواب دینے کی کوشش کی. امام علی مقام نے روک دیا. امام علی مقام نے کہا جاؤ ان لوگوں سے پہلے کہہ دو آج کچھ کارروائی نہیں ہوگی, آج کوئی جنگ نہیں ہوگی. آج کی رات یہ ہم کو مہلت دے دیں. ہم توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں. پھر سویرے جو کچھ ان کو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے. جا کر کے آپ کی طرف سے جب بتایا گیا تو عمرو بن سعد نے اپنی فوج کو پیچھے کر لیا. سب لوگ چلے گئے. امام علی مقام آئے خیمے کے اندر. مغرب کا وقت ہو گیا تھا. نماز ادا کی گئی. نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام قرآن لے کر کے بیٹھ گئے تلاوت کرنے کے لیے اور تمام قرآن تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. نماز پڑھنے لگے. امام علی مقام فرماتے ہیں آج رات اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے معافی مانگ لو, اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کر لو. یہ بھی کتنے قسمت والے ہیں پیارے کہ مرنے سے پہلے پہلے انہیں توبہ کی توفیق مل رہی ہے, انہیں استغفار کرنے کی توفیق مل رہی ہے, انہیں قرآن کے تلاوت کرنے کی توفیق مل رہی ہے, انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے. پوری رات سب عبادت میں گزار دے رہے ہیں. کبھی حضرت امام قرآن پڑھتے ہیں اور کبھی نکل کر کے سارے خیموں کا جائزہ لیتے ہیں. حضرت امام زین العابدین بہت بیمار ہیں, ان کو بخار چڑھا ہوا ہے. آپ جا کر کے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے ہیں. اس کے بعد امام علی مقام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بہن سنو سویرے کا نقشہ بڑا بھیانک ہوگا لیکن تمہیں بہت مستقل مزاج رہنا ہے. جب تم دیکھنا کہ تمہارے بھتیجے تڑپ رہے ہیں, جب تم دیکھنا کہ تمہارا بھائی گھوڑے سے نیچے آ گیا ہے, بہن جب تمہاری نگاہ دیکھے گی کہ تمہارا جوان بیٹا تمہارے سامنے کاٹا جا رہا ہے اے زینب تو تمہیں صبر و شکر کا پیکر بن جانا ہے. اے زینب شہربانوں کو تم دیکھنا, لیلا کو رباب کو تم دیکھ, علی اصغر کی ماں کو تم دیکھنا, سکینہ کی حفاظت تم کرنا. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری زینب تمہارے ساتھ ہے. حضرت زینب کہتی ہیں اے بھائی میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کر رہی ہوں. ایک مرتبہ میں اپنی ماں کی گود میں تھی اور آپ بھی آ گئے تو میری امی نے میری پیشانی کو چوما اور کلائی کو چوما. کہا زینب سن یہ تیرے بھائی حسین ہیں, ایک وقت ان کی شہادت کے لیے آئے گا. کیا زینب تو اپنے بھائی کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرتی ہے؟ اور اے زینب کیا اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہے گی؟ تو میں نے ننھی زبان سے وعدہ کیا تھا
اپنی ماں سے اے بھائی اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ گھبرائے نہیں، اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہم صابر ہیں شاکر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو ہر طرح سے سمجھا دیا، اس کے بعد حضرت شہربانوں کو سمجھاتے ہیں، شہربانوں تم وہ خاتون ہو کہ ایران کو انہی لوگوں نے اپنے قدموں سے رودا تھا، شہربانوں تم نے دیکھا تھا اسلامی مجاہدوں کو، اے شہربانوں آج تمہارے سامنے پھر ایک ایسا موڑ آ گیا ہے، شہربانوں تمہیں ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، شہربانوں تم میری بیوی ہو، شہربانوں مجھ سے تمہاری نسبت ہے، اگر تم دیکھنا کہ تمہارا شوہر تلوار کی چھاؤں میں ہے، شہربانوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو مگر آواز نہ نکلنے پائے، اے شہربانوں جو میرے نانا پر قرآن نازل ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، شہربانوں اگر تم صبر کرتی رہو گی تو تمہارے شوہر کے سر پر شہادت کا تاج رکھا جائے گا، شہربانوں تمہیں بڑی نسبت حاصل ہے، اے شہربانوں صبر شکر سے کام لینا۔ امام علی مقام سب کو سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کے بعد پھر آئے قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نیند کہاں آ رہی ہے، آج کوئی نہیں سو رہا ہے، یہی وہ رات ہے پیارے جس رات نے قسمت کا فیصلہ کیا تھا، یہی رات ہے جو سویرے قیامت لانے والی ہے، یہی وہ رات ہے کہ دن نکلنے کے بعد ایک عجیب منظر ساری دنیا والوں کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ یہ عاشورہ کی رات جب آئی تھی 680 سن میں تو امام حسین کے لیے کون سا پیغام لائی تھی؟ یہ رات جب جب سال میں آتی ہے تو حسین کی یاد دلاتی ہے، اے مسلمانوں اس رات کو ضائع نہ کرو، حسین مشن کو اس رات میں اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ عاشورہ کی رات میں دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، عاشورہ کی رات میں توبہ کی جائے تو توبہ قبول ہوتی ہے، عاشورہ کی رات میں روزی کے فراخی کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو روزی بڑھا دی جاتی ہے، عاشورہ کی رات میں قرآن کی تلاوت کرو تو تمہارا گھر جنت نشان بن جاتا ہے، عاشورہ کی رات میں اپنی خطاؤں سے معافی رب کی بارگاہ میں مانگو تو امام حسین کے صدقہ میں تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہی رات ہے جس رات میں امام نے جی بھر کر کے عبادت کیا تھا، یہی وہ رات ہے جس رات میں امام نے سجدہ کیا تھا اور وہ سجدہ بول رہا تھا، یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ عشق کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ محبت کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ چاہت کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ خنجر کے تیر نیچے جانے کا سجدہ ہو رہا ہے، تلوار کی چھاؤں میں جانے کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ حجازی قافلہ سجدہ کر رہا ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے اور رو رہے ہیں سارے لوگ، اپنے آقا کو منا رہے ہیں، اپنے مولا کو منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں، پوری رات یہ قافلہ جاگتا رہا، صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، نمودار ہوتے ہی فجر کی اذان دی گئی، فجر کی اذان دینے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، پانی تو ہے نہیں، یہ مختصر قافلہ تیمم کر کے نماز ادا کر رہا ہے، آج پانی بالکل ختم ہے، کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایک گھونٹ بھی پانی پی لے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ پھر ایک خطبہ دیتے ہیں، اے لوگوں میرے حق کو پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ تم سب لوگوں نے میرے بھائی کو مار دیا؟ کیا تمہیں ابھی آسودگی نہیں ہوئی میرے غلام قیس کو بھی تم لوگوں نے قتل کیا؟ کیا تمہیں آسودگی نہیں ہوئی تم میدان کربلا میں ہمیں گھیر کر کے ہمارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے تم اپنی دنیا کو بنانا چاہتے ہو؟ تمہاری دنیا نہیں بن سکتی ہے، سنو، حسین کے خون سے جو اپنی دنیا کو بنانا چاہے گا اس کی دنیا برباد ہوگی، اس کا دین بھی برباد ہوگا، البتہ حسین کی محبت سے دین بھی بنا لو، دنیا بھی بنا لو، اس لیے کہ میرے آقا نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور اللہ سے دشمنی کرنے والا جہنمی ہے۔ اے لوگوں میرے حق کو پہچانو۔ امام علی مقام یہ دوسرا خطبہ دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام آئے، سب کو ترتیب دیتے ہیں، حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ داہنی طرف رہیے، حضرت ظہیر سے فرمایا کہ آپ بھی داہنی طرف رہیے، حضرت مسلم بن اوسجہ سے فرمایا کہ آپ بھی فوج میں داہنی طرف سے رہیے۔ 32 یا 33 لوگ تو آپ کے دوست و احباب تھے اور 17 لوگ اہل بیت اطہار کے نوجوان ایسے تھے جو حضرت امام کے ساتھ گئے تھے۔ بس یہ مختصر سی فوج ہے، 82 نفوس قدسیہ ہیں یا 72 ہیں، اس میں عورت ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، یہ سب کے سب ہیں، اور لوگوں کو تو آپ نے خیمے کے اندر کر دیا اور سارے لوگوں کو کہا چلو میدان میں نکلو۔ یہ سب میدان میں نکلے، ادھر سے یزیدی فوج بڑھ آئی۔ یزیدی فوج جب سامنے آئی تو سب سے پہلے ابن سعد نے اپنے 2 غلام کو مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔
ایک کا نام سالم تھا اور دوسرے کا نام یسار تھا. وہ دونوں سامنے آئے اور ان دونوں نے اپنے مقابل کو طلب کیا. حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابل؟ تو پہلے کا طریقہ جنگ کا یہ تھا کہ یکا دکا جنگ ہوتی تھی اور کافی دیر تک یکا دکا جنگ چلتی رہتی تھی. اس کے بعد پھر اچانک حملہ ہوتا تھا. حملے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جس طرف کے لوگ زیادہ مارے جاتے تھے اس طرف کے لوگ ہلہ بول کر کے حملہ کر دیا کرتے تھے. اس طرح پہلے جنگ کا نقشہ تھا. چنانچہ سارے لوگ میدان میں کھڑے ہو گئے. تب تک دیکھتے کیا ہیں کہ وہی حر ابن یزید ریاحی جنہوں نے سرکار کا پہلے راستہ روکا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو کداتے ہوئے کوفیوں میں گئے اور جانے کے بعد کہا یہ بتاؤ کیا واقعی تم لوگ لڑنے کے لیے حسین ابن علی سے تیار ہو؟ کہا ہاں ہم حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. کہا حسین ابن علی سے جنگ نہ کرو. عمرو ابن سعد کے پاس گیا اور جانے کے بعد حر نے کہا سنو، میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تم حسین ابن علی سے جنگ کر رہے ہو. میں یہ نہیں جانتا تھا کہ حکومت کا معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا. میں تو سمجھتا تھا یہ حکومت کی پالیسیاں، یہ سیاست ہے، کسی نہ کسی نہج پر، راستے پر، ایسا موڑ پر ہم آ جائیں گے کہ صلح بیٹھ جائے گی. اور جب صلح نہیں بیٹھ رہی ہے اے ابن سعد، تو ہماری رائے یہ ہے کہ جنگ نہ کی جائے، حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کیا جائے. حر ابن یزید ریاحی کی اس بات کو سننے کے بعد شمر وغیرہ نے للکارا. ابن سعد نے کہا میرا منشا بھی تو یہی تھا لیکن یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اور ابن زیاد ہمارے اوپر حاکم ہے. ابن زیاد بھی تو نہیں مانتا ہے. حر نے کہا جب نہیں سمجھانے پر مانتے ہو تو ٹھیک ہے. حر نے اب اپنا گھوڑا بڑھایا اور بڑھا کر کے آیا. امام علی مقام کے سامنے پہنچا. عرض کیا حضور میں وہی حر ابن یزید ریاحی ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. سرکار مجھے معاف کر دو. یا ابن رسول اللہ مجھے معاف کر دو. کیا میری توبہ قبول کر لی جائے گی؟ کیا مجھے معافی کا پروانہ مل جائے گا؟ حضور میں نہیں جانتا تھا، واللہ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہاں تک نوبت پہنچے گی. میں سمجھتا تھا یہ حکومت کی پالیسیاں ہیں، اس بنیاد پر میں نے سب کچھ کیا تھا. میں وہ پہلا مجھ سے آپ کا راستہ روکا. اے میرے سرکار مجھے معاف کر دو. مجھے امید ہے کہ آپ کریم ابن کریم ہو، آپ ہمیں معاف کر دو گے. حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا حر تم گھوڑے سے نیچے اتر آئے ہو، انتا حر من النار. حر جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، جہنم سے بھی آزاد ہے. جہنم سے آزادی کا پروانہ سننے کے بعد حر نے کہا حضور اب اسی وقت گھوڑے سے اتروں گا، یا تو کوفیوں کو پیچھے ڈھکیل دوں گا یا تو خود قتل ہو جاؤں گا، تب گھوڑے سے نیچے آؤں گا. پھر حر نے اپنا گھوڑا بڑھایا اور جا کر کے کوفیوں کو سمجھانا شروع کیا. حر کے بھائی مصعب بن یزید ریاحی وہ بھی نکل آئے اور اپنے بھائی کے ساتھ ہو گئے. اب یہ دونوں آ کر کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں. چلتے چلتے کسی یزیدی نے تیر مار دیا حر کو. حر نے گھوم کر کے دیکھا، کہا مجھ کو 1000 پہلوان کی طاقت بتائی جا رہی ہے، میری تلوار گھومی تو ایک ایک کا نقشہ بدل کر کے رکھ دوں گا. حسین ابن علی کے مقام و مرتبہ کو پہچانو، وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، تم سب ظالم ہو، حکومت کے پھندے میں پھنس گئے ہو. میں جب تک سمجھ رہا تھا کہ مصالحت کی کوئی صورت نکل سکتی ہے میں ساتھ دیتا رہا، اب میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حسین اقتدار کے لیے لڑے تھے، میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں حر کی شہادت تمہیں کیا بتا رہی ہے؟ حر کی شہادت بتا رہی ہے حسین اقتدار کے لیے نہیں لڑے تھے. حر کی شہادت بتاگے تو اعلان کر رہی ہے کہ حسین سے لڑائی جہنم کو مول لینا تھا، حسین سے اختلاف کرنا جہنمی بن جانا تھا. اسی وجہ سے حر نے کہا تھا کہ میں وہ نقشہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، اس لیے ہم جہنم کا راستہ نہیں اختیار کریں گے. حضرت حر کی شہادت نے یہ ذہن و فکر دے دیا ہے، اس لیے تم اپنی زبان کو لگام دو، اپنے ذہن و فکر کو روکو. امام حسین اقتدار کے لیے نہیں لڑے تھے، امام حسین کی جنگ فسق و فجور سے ہوئی تھی، گناہوں کے بلبوتے پر اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. امام نے فرمایا تھا نہیں، گناہوں کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا، شریعت پر طبیعت کو غالب نہیں ہونے دیا جائے گا. البتہ طبیعت پر شریعت غالب ہو سکتی ہے. طبیعت کا کہنا نہیں چلے گا، شریعت کا کہنا چلے گا. طبیعت کی حکمرانی نہیں ہوگی، شریعت کی حکمرانی ہوگی. حسین نے گناہ کے خلاف جنگ کی ہے، شراب کے خلاف جنگ کی ہے، جوا کے خلاف جنگ کی ہے، غیر محرموں کے ساتھ ناچ گانے دیکھنے کی جنگ کی ہے، لوڈیوں کے ساتھ رقص و سرود محفل کی منعقد کرنے کی جنگ کی ہے، شراب پینے کی جنگ کی ہے، جھوٹ بولنے کی جنگ کی ہے. ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے حسین نے کربلا کے میدان میں جنگ کی تھی اور ذہن دے دیا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اب ادھر سے عمرو بن سعد کی فوج آتی ہے اور سالم یسار دونوں کھڑے ہوئے ہیں. ادھر سے 2 صاحب نکلے اور نکلنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ
कल्बी थे, जिनकी नई नई शादी हुई थी। अपनी बीवी के साथ वो सरकार इमाम हुसैन अली मकाम की मदद के लिए करबला में पहुंच गए थे। करीब में एक गांव था जिस गांव का नाम गाफिरिया या गाजफिरिया है, ऐसे कुछ है। उस गांव के रहने वाले थे। चले आए थे इमाम अली मकाम की बारगाह में और अर्ज किया, हुजूर मैं आपके कदमों में रह करके कुर्बान होना चाहता हूँ। चुनांचे वो निकले और निकल करके मैदान में गए। देखा बिल्कुल कवि हैकल नौजवान सेहतमंद है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं कल्बी खानदान का हूँ। कहा जाओ किसी और को भेजो, हम तुमसे जंग नहीं करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला ने वो तलवार चलाई कि उनके छक्के छूट गए। उन लोगों को तो फौरन वहीं जहन्नम रसीद किया, फिर कुछ लोगों को मारा। प्यास बहुत जबरदस्त लग गई, धूप बड़ी शिद्दत की थी। अब्दुल्ला वापस आए, अर्ज करते हुजूर अगर पानी का कतरा मिल जाए तो और दुश्मनों को मार सकता हूँ। आपने फरमाया जाओ तुम हौज़े कौसर से बहुत करीब हो चुके हो। चुनांचे अब्दुल्ला आए। अब्दुल्ला की बीवी भी साथ में चली। उन्होंने अपनी बीवी से कहा बीवी तुम ना आओ, मैदान जंग में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं भी नवासे रसूल पर कुर्बान हूँ, अपने शौहर के साथ में जीना नहीं चाहती। इमाम अली मकाम ने कहा खातून तुम वापस आ जाओ, औरत को जंग में जाने की इजाजत नहीं है। चुनांचे इमाम के कहने पर वो वापस आ गई, मगर वहीं खेमे से पर्दे के आड़ से अपने शौहर को देख रही हैं। शौहर दुश्मनों के बीच में घुस गए, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई तरफ से तीरों की बारिश हुई, तलवारें लगी और अब्दुल्ला वह कल्बी ये आकर के जमीन पर गिरे। इन्होंने इमाम अली मकाम को आवाज दी, यजीदी फौज हट गई। इमाम अली मकाम आगे बढ़े और बढ़ करके गए, अपने उस गुलाम को उठा करके लाए, खेमे के पास रख देते हैं। ये पहला शहीद है करबला की सरजमीन पर जिसने इश्क और मोहब्बत में अपना नाम लिखवाया और इमाम अली मकाम के कदमों पर कुर्बान होकर के अपने खून का आखिरी कतरा पेश कर दिया। उसकी औरत आई और जब अपने शौहर की हालत को देखा तो एक चीख मारी और वही ऊपर भी वही ढेर हो जाती हैं। चुनांचे अब फिर दूसरे लोग निकले। कहा हुसैन इब्ने अली के सहारे पर जो लोग आए हो, आओ हमारे सामने मैदान में आओ। चुनांचे हजरत ज़हीर जाने लगे, आपने रोका। हजरत मुस्लिम बिन औसजा जाने लगे, आपने रोका। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जाने लगे, आपने रोका। कहा नहीं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा नहीं, मुझे जाने दीजिए। इब्ने मज़ाहिर मैदान में गए और जब यजीदियों के सामने गए तो उन्होंने कहा आओ इक्का दुक्का जिसको आना हो। कई यजीदी निकले और निकलने के बाद उनसे तलवारें जम करके चली। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने उन यजीदियों को मारा, लेकिन ये जालिम जब इक्का दुक्का लड़ते लड़ते थक जाते थे तो दूर से तीर की बारिश करते थे और रेत का गर्द गुबार उड़ाते थे और फेंक करके मारते थे। ढालों को इस तरह से ये कंट्रोल में करते थे। चुनांचे हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर का घोड़ा जख्मी हो गया। आप घोड़े से नीचे आ गए जमीन पर। इन जालिमों ने घेर लिया और घेरने के बाद जब आपको शहीद किया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज से इमाम अली मकाम की आंखें भीग गईं। आप गए और हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के भी जिस्म को उठा करके लाए, खेमे के करीब लटा दिया गया। अब हजरत ज़हीर बिन क़य्यिम कहते हैं नहीं हुजूर मुझे अब जाने की इजाजत दी जाए। तब तक हजरत मुस्लिम बिन औसजा बूढ़े थे। वो कहते हैं या इब्ने रसूलुल्लाह मेरे होते हुए मैदान में और कौन जाने वाला, मुझे आप जाने दीजिए, मानिए तो। हजरत इमाम अली मकाम ने इजाजत दे दी। ये बूढ़ा मुजाहिद मैदान करबला में इमाम अली मकाम के कदम पर कुर्बान होने के लिए जा रहा है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने कहा आओ मुझसे तलवार की आजमाइश करो, आओ जिसको लड़ना हो मुझसे जंग करो, आओ जिसको खाको खून में खेलना हो मुझसे खेले। चुनांचे कई यजीदी आए, आपने तहे तेग किया। उसके बाद यजीदियों ने भरपूर हमला किया। हजरत मुस्लिम बिन औसजा भी शहीद हो गए, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद हुए। अब ज़हीर इब्ने क़य्यिम की बात आई तो ज़हीर इब्ने क़य्यिम ने कहा ठीक मैं जा रहा हूँ। अब ये जब मैदान में आए तो इनका मुकाबला करने के लिए कोई तैयार नहीं था। कई यजीदियों को इन्होंने भी तहे तेग किया, मारा बड़े बड़े पहलवानों को। जो पहलवान कई लोगों पर पहलवान माने जाते थे उन शामियों को आपने कत्ल किया, लेकिन इन सब लोगों ने तीर की बाढ़ पर हजरत ज़हीर को उठा लिया। हजरत ज़हीर भी अपने घोड़े से जमीन पर आए और शहीद हो गए। खाको खून में ये सारी लाशें तड़प रही हैं, खाको खून इन सब का बह रहा है। इमाम अली मकाम अपनी निगाहों के सामने देख रहे हैं। अब इमाम अली मकाम के वो दोस्त अहबाब जो साथ में आए थे इस दुनिया से चले गए। हुर इब्न यजीद सामने आए, कहा हुजूर मैं यही अभी तक देख रहा था, इन कूफियों का मामला क्या होगा, ये किस तरह से लड़ाई करते हैं और किस तरह से लड़ते हैं। अब हमें मैदान जंग में जाने की इजाजत दीजिए। जब ये दोनों भाई मैदान में पहुंचे हैं तो हजरत हुर ने वो हमला किया है कि एक फौज का हिस्सा पीछे करते चले गए और जब दूसरी तरफ मुड़े तो फौज का हिस्सा उधर कर दिया। मार दहार करते हुए हजरत हुर मैदान से फिर वापस आ गए। हजरत इमाम के कदम का बोसा लिया, अर्ज
عرض کیا یا شہزادہ رسول اگر پانی کا ایک قطرہ مل جائے ہمارے منہ میں تو ابھی دیکھیے جنگ کا نقشہ کیا ہوتا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں ہر جاؤ تم حوض کوثر سے قریب ہو جام شہادت نوش کر لو. یا ایسا جوش پڑا ہوا تھا ان لوگوں کا مرنے کا اور شہادت کا جام پینے کا کہ یہ زندگی کو زندگی ہی نہیں سمجھ رہے تھے. یہی وجہ ہے پیارے پہلے جب ہم شہادت کے نشہ میں چور رہتے تھے تو زندگی ہمارے قدموں میں آ رہی تھی اور جب سے ہم زندگی تلاش کرنے لگے ہیں اور موت سے ڈرنے لگے ہیں موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے. ہم تو وہ قوم تھے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے زندگی گزار رہے تھے. ہم وہ قوم تھے کہ سمندروں کو پار کر دیا تھا موت سے نہیں ڈرے تھے. ہم ہی وہ قوم ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں بھی لا الہ الا اللہ بلند کیا تھا. ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے آواز آئی تھی کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت امام علی مقام کی آنکھیں رو رہی ہیں. اور ابن یزید ریاحی میدان میں گئے جانے کے بعد یزیدیوں میں گھس گئے. تار تیروں اور تلواروں کی بارش ہوتی ہے. ہر بھی زمین پر آئے اور شہادت کا جام نوش کیا. امام علی مقام گئے اٹھا کر کے ہر کو بلائے. آج یہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں یہ سارے جنازے رکھے ہوئے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کا جائزہ لیتے ہیں تب تک ایک ظالم سامنے آیا. اس نے کہا حسین ابن علی تم نے جہنم کی آگ سے پہلے پہلے آگ لگا لی ہے دنیا میں. تب تک امام علی مقام تڑپ گئے. ارشاد فرماتے ہیں اے نادان کیا تم اس کو جہنمی ظالم سمجھ رہا ہے؟ جہنمی تم لوگ ہو جو میرے خون کے پیاسے ہو جو میرے حق کو نہیں پہچانتے ہو جو میرے نانا جان کو تکلیف دے رہے ہو. اے اللہ اس کو مار. اللہ کے حبیب نے یہ دعا مانگی ہے. حضرت امام علی مقام کی دعا قبول ہوئی. ظالم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا گھوڑا بھاگا تیز اور اسی خندق کے قریب سے آیا ایک اچھال دیا کہ اسی آگ میں گر گیا اور گر کر کے جل رہا ہے تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے. جل کر کے ظالم وہیں خاکستر ہو گیا. امام حسین کی مقبولیت ذرا دیکھو. ابھی ابھی امام نے دعا کی ہے تو وہ جل کر کے خاکستر ہو گیا. خدا کی قسم امام اپنی جان بچانا چاہتے اور اپنے ساتھیوں کی جان کو بچانا چاہتے. امام دعا فرما دیتے تو کربلا کی سرزمین تمام یزیدیوں کو میرا عقیدہ ہے نگل جاتی. مگر امام جان بچانے نہیں تھے گئے تھے اسلام بچانے گئے تھے. امام علی مقام نے ذہن دیا تھا اے اسلامی مردوں تمہیں قیامت تک اس طرح سے اسلام کی حفاظت کرنی ہے اور اسلام کے قانون پر اس طرح سے عمل کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کی دعا دیکھو. ایک ظالم اور آیا اس نے کہا حسین تم اور تمہارے پورے کنبہ کے لوگ پانی کا ایک قطرہ نہیں پیو گے جانور تک پی رہے ہیں. حضرت امام علی مقام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ تیرے حبیب کے نمازے کو چیلنج کر رہا ہے پیاس کے لیے. پروردگار اسے پیاسا مار دے. وہ ظالم گیا رفع حاجت کے لیے اور جیسے بیٹھا ایک بچھو نے اس کو ڈنک مارا. وہ ظالم لت پت اسی میں بھاگا اور پیاس پیاس چلاتا رہا. ذلیل ہو کر کے مرا اور پیاس پیاس کہتا رہا. پانی کا قطرہ اس کے منہ میں ڈالتے مگر ایک قطرہ نہیں جاتا تھا. اس طرح سے ذلت و رسوائی میں وہ ظالم وہی مرا. امام علی مقام کی کرامت بھی ملاحظہ فرماتے چلو. امام علی مقام کو کہاں کہاں دیکھو گے. امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر ہیں. امام علی مقام کے سامنے اب حضرت مسلم کے بھائی آئے. عقیل کے بیٹے حضرت مسلم کے 3 بھائی ساتھ میں گئے تھے. ان لوگ سامنے آ کر کے بولے حضور اب ہمیں اجازت دیجیے اپنے بھائی کا ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں. امام علی مقام نے اجازت دے دی. ایک کے بعد دیگرے یہ تینوں میدان کار بازار میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرغناؤں کو اور بڑے بڑے یزیدیوں کو بدبختوں کو تہے تیغ کیا. مار مار کر کے گرا دیا زمین پر. ریگستان کو لہو لہان کر دیا. یہ جب میدان میں گئے ہیں اور یزیدی پیچھے ہٹے ہیں تو ابن سعد نے للکارا کہا یہ مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں. ان کے اندر بھائی کا جوش ہے ذرا ان سے سنبھل کر کے رہنا. یک بارگی ان ظالموں نے یلغار کر دیا اور تیروں کو مارنے لگے گرد و غبار اڑانے لگے پتھر پھینکنے لگے. یہ آ گئے یزیدی فوج کے نرغے میں. یہ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں امام علی مقام کے سامنے. حضرت مسلم کے تینوں بھائی چلے گئے. اللہ اللہ. اب حضرت امام علی مقام کے بھائی آئے. حضرت علی کے اور بیٹے حضرت عباس حضرت عثمان بن علی حضرت عبداللہ ابن علی حضرت ابو بکر ابن علی یہ سب گئے تھے میدان میں. یہ اور ماؤں سے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزاد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے یہ سارے بھائی کہلاتے ہیں. یہ تینوں بھائی آئے اور عرض کرنے لگے حضور ہمیں میدان کارزار میں اب جانے کی اجازت دیجیے. جب یہ تینوں میدان میں آئے تو شمر نکلا. اس لیے کہ جب ابن زیاد کوفہ سے
भेजने लगा था फौज, तो एक मौजूद था वहां, उसने कहा सुनो उम्मुल बनीन हमारे खानदान की लड़की हैं और अली पर ब्याही थी, हम लोगों ने सुना है कि उम्मुल बनीन के भी कई लड़के चले आए हैं हुसैन इब्ने अली के साथ, तो हमारी गुजारिश है कि आप उनके लिए अमननामा लिख दें। इब्ने ज़ियाद ने अमननामा लिख दिया और शिमर को दे दिया था, शिमर लिए हुए था। जब ये गए तो शिमर ने अमननामा दिखाया और कहा मेरी बहन के लड़के कहाँ हैं? तब तक ये सब बोल पड़े तुझको बहन का रिश्ता यहाँ याद आया है? कहा इसलिए रिश्ता याद दिला रहा हूँ कि हुसैन इब्ने अली का साथ छोड़ दो, तुम्हारे लिए अमान है। उन लोगों ने कहा जालिम हुसैन का साथ हम छोड़ेंगे, हम तेरे अमान में आएंगे, हमें तेरे अमान की जरूरत नहीं है, हमें हुसैन के अमान की जरूरत है। ये करबला से लेकर के और कयामत का मैदान तक हमें अमन दे रहे हैं, हम इनके साथ रहेंगे, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। शिमर की सगी बहन या सगी फूफी लग रही है उम्मुल बनीन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा। अल्लाह अकबर। मगर बदबख्ती इन जालिमों को देखिए कि ये कितने बड़े हराम खोर हैं और किस तरह दुनियादार हैं कि अपने रिश्तेदार से इस तरह से लड़ने के लिए करबला के मैदान में तैयार हैं। चुनांच इन तीनों भाइयों ने जम करके लड़ाई की। हजरत अब्बास अभी नहीं आए थे, इसलिए कि इमाम अली मकाम ने रोक दिया था और फरमाया आप अभी न जाइए, आप चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी, मेरा अलम कौन उठाएगा, मेरा झंडा लेकर के कौन आगे बढ़ेगा। जब ये तीनों भाई शहीद हो गए, हजरत अब्बास खेमे के अंदर आए, अंदर से बाहर गए। आपने कहा भाईजान अभी अभी मैं खेमे में गया था, औरतों की चीखो पुकार बुलंद हो रही है। कहा क्या बात है? काली असगर बहुत प्यासे हैं और लोगों की भी जबान प्यास से बाहर निकल आई है, आप मुझे इजाजत दे दो, मैं जाऊं नहर फुरात से थोड़ा सा पानी लेकर चला आऊं। कहा देखो फुरात पर उनका पहरा लगा हुआ है, वो तुम्हें पानी नहीं लेने देंगे। कहा मगर जबान बच्चों की प्यास से बाहर निकल आई, मैं नहीं मान सकता हूं, मुझे मेरे बर्दाश्त से बात बाहर है। आपने मशकीजा लिया, घोड़े पर सवार हुए, तलवार लिया, फुरात की तरफ बढ़े। यजीदी लश्कर ने देखा अब्बास फुरात की तरफ जा रहे हैं। यजीदियों ने ललकारा रोको अब्बास को, रोको, फुरात की तरफ न जाने पाए। अगर फुरात पहुंच गए और पानी ले लिया, हुसैन और उनके साथियों ने पानी पी लिया तो करबला की सरजमीन पर एक भी शामी फौज का नौजवान दिखाई नहीं देगा, एक भी कूफी नहीं रह जाएगा। चुनांचे हजरत अब्बास मारते काटते पहुंच गए नहर फरात में, अपने घोड़े को डाल दिया, मशकीजे को भर लिया और जब अपने चुल्लू में पानी लिया, पीना चाहा तो हुसैन की प्यास याद आ गई, हजरत अली असगर की प्यास याद आई, पानी को रख दिया। कहा ये फरात जब तक उन शहजादों के हलक में पानी न जाएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। कितना दर्द है अपने भतीजों के साथ अब्बास को, कितना दर्द है अपने भाई के साथ हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास से कानून ले लो हमदर्दी का। चुल्लू में पानी लेकर के पानी को फेंक दिया, चले आए, बाहर निकले, आ रहे थे। यजीदियों ने देखा मशकीजा पानी से भरा है, कहा रोको, अगर अब्बास का पानी पहुंच गया खेमे में तो गजब हो जाएगा, कोई बच करके नहीं निकल सकता है। इन जालिमों ने तलवारें मारनी शुरू कर दी। हजरत अब्बास तलवार का मुकाबला करते रहे, पीछे से एक जालिम ने मार दिया तलवार, आपका बाजू कट गया, आपने दूसरे से थामा, दूसरा बाजू कटा तो मशकीजे को मुंह से पकड़ लिया, आगे बढ़ रहे हैं, मगर एक तीर दुश्मन का लगा, मशकीजे में सारा पानी बह गया। अब्बास जख्मों से चूर चूर हो गए, जमीर पर तशरीफ लाए, पुकारते हैं या खा, ए मेरे भाई मेरी खबर लो। हजरत इमाम अली मकाम गए, हजरत अब्बास को देखने के बाद कहते हैं अब मेरी कमर टूट गई, अब्बास तुम भी दुनिया से चल बसे। हजरत अब्बास वासिल बहक हो गए, इमाम अली मकाम की आंखें भीग गई, आंसू बह रहे हैं, कलेजा मुंह को आ रहा है। अपने भाई को लिया और लाद करके खून में लथपथ ला करके रख दिया, आपके नीचे मुबारक में भाई का खून लगा। आसमान की तरफ देखते हुए अर्ज कर रहे हैं आसमान और जमीन के मालिक मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा दे। औरतों ने समझा था पानी आ रहा है, मगर मशकीजा फटा फटा आया और जिस्म शहीद, जिस्म आपका ला करके रखा गया, आप शहीद हो गए। औरतों की चीखों पुकार बुलंद हुई, अब पानी लाने वाला कौन है, अब हमारे हलक में पानी का कतरा कौन डालेगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। आवाज नहीं बुलंद होनी चाहिए। तब तक हजरत ज़ैनब ने कहा भाई ये अली असगर शीरखार हैं, एक काम करो कि ये प्यास से इनकी जबान निकल आई है, 6 महीने के ये है, इस बच्चे को ले जाओ यजीदियों के सामने, हो सकता है ये रहम खा जाए, पानी थोड़ा सा दे दे। इमाम अली मकाम ने कहा ए बहन ज़ैनब मेरी गैरत तो गवारा नहीं कर रही है कि इन जालिमों के सामने मैं पानी मांगूं। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं पानी मांग लेना कोई ऐब की बात नहीं है, हर कोई किसी से पानी मांग लिया करता है, पानी मांगने में बड़ाई और
چھپائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو گود میں لیا، شہزادے کی زبان پیاس سے باہر نکل آئی ہے، یزیدیوں کے سامنے آئے، فرمایا اے یزیدی لشکریوں سنو، اگر تمہارا دشمن ہوں تو میں ہوں، اگر تمہارے نگاہ میں مجرم ہوں تو میں ہوں، اے ظالموں پانی کے چند قطرے میرے بچے کو دے دو، میرا بچہ دشمن نہیں ہے تمہارا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، تاریخ لکھنے والا مورخ حیران ہے، یہ کتنے بڑے ظالم و جابر نادان تھے۔ حضرت علی اصغر اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہے، 6 ماہ کا بچہ ہی کتنا بڑا ہوتا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ باپ کبھی اپنے بچے کے حلق کو دیکھتا ہے، کبھی ان کی زبان کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے۔ حضرت امام علی مقام گود میں لیے ہیں کہ حرملہ ابن کاہل مردود نے تیر کا نشانہ بنایا اور مارا، تیر سنسناتا ہوا تیر آیا، حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا، تیر کا لگنا تھا کہ حلق کا خون فوارے کی شکل میں جاری ہوا اور باپ کے چہرے پر پڑا۔ امام علی مقام اپنے بیٹے کو لے کر کے زمین پر بیٹھ گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ہائے میرے اللہ، اے پروردگار میرے اس بچے کی قربانی قبول فرما لے۔ امام علی مقام اٹھے اور بچے کو گود میں لے کر کے سینے سے لگائے چلے آ رہے ہیں۔ خیمے سے حضرت زینب نے جھانک کر کے دیکھا، سمجھا شاید پانی مل گیا ہے، لیکن نہیں پانی نہیں ملا۔ آپ عرض کرتی ہے بھائی جان بچے کا حال کیا ہے؟ بہن لو اس کی بھی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، حوض کوثر سے میرا بیٹا نہا گیا، یہ کہتے ہوئے اپنے بچے کو دے دیا اپنی بہن کی گود میں۔ حضرت امام کی گود سے لے کر کے حضرت زینب کی چیخ بلند ہوئی، شاربانو تڑپ گئی، علی اصغر کی ماں بے ہوش ہو گئی، بچے کو رکھ دیا گیا، ان کے حلق سے خون بہ رہا ہے۔ اتنا ظلم کربلا کے میدان میں کیا گیا تھا، اب قیامت تک اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوگا، نہ اس سے پہلے کسی پر اتنا ظلم ہوا ہے، اب دنیا میں اس طرح سے کوئی نہیں ستایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا، ان قاتلوں پر جتنا عذاب ہوگا اور ان کے بدلے میں جتنے لوگ قتل کیے گئے 70,000، حسین کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 مارے جائیں گے، اور جہنم کا آدھا عذاب دنیا کے سارے کافروں پاپیوں مشرکوں پر ہوگا، اور آدھا عذاب صرف امام حسین کے قاتلوں پر ہوگا، امام حسین سے بغاوت کرنے والوں پر ہوگا۔ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی اصغر کو لے کر کے آ رہے تھے تو ذرا اس وقت کا ایک منظر ملاحظہ فرمائیے، آنکھیں تو ضرور آپ کی بھیگ جاتی ہیں کہ امام کو بہت ستایا گیا ہے، امام پر بڑا ظلم کیا گیا ہے، امام کے بچے کو شہید کیا گیا ہے، امام کی گود میں تیر مار کر کے حضرت علی اکبر کو شہید، حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا، آنکھیں ضرور بھیگ جایا کرتی ہیں، لیکن حضرت امام کی قوت بھی ذرا دیکھو اور رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت بھی ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ جب حضرت امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر کے خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے، اس وقت کی آپ کی کرامت دیکھیے۔ ایک عبداللہ یمنی نام کر کے حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، وہ تجارت کرنے گئے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تجارت سے واپس لوٹ رہا تھا اور جہاز میں سوار تھا، سمندر میں ایک طوفان آیا، ہمارا جہاز ڈوب گیا، نہ جانے کتنے لوگ ڈوبے اور نہ جانے کتنے لوگ مرنے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے جہاز ڈوبا اور سب لوگ چیخنے چلانے لگے تو میرے زبان سے آواز نکلی، واہ حسین آغثنی یا حسین آغثنی یا حسین۔ 3 مرتبہ میں نے امام حسین کا نام لیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ امام علی مقام سمندر کی سطح پر اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے جلدی جلدی آ رہے ہیں اور بچے کے حلق سے خون بہ رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے تو بچے کو تھاما اور ایک ہاتھ جہاز کی طرف لگایا، جہاز ڈوب رہا تھا، نکل جاتا ہے، اور تھپیڑے کو آپ نے ایک سائڈ کر دیا، جہاز ہمارا جانے لگا۔ ہم چھلانگ لگانا چاہتے تھے کہ پوچھیں میرے آقا یہ معاملہ کیا ہے، تب تک نگاہوں سے آپ اوجھل ہو گئے، یہ کہتے ہوئے اے عبداللہ تم نے مجھ کو مدد کے لیے پکارا تھا، میں آ گیا، مجھے پوچھو نا میری حالت کیا ہے، میں کربلا کے میدان میں ہوں، یہ میرا بچہ علی اصغر ہے، پانی کے لیے گیا تھا، ظالموں نے پانی نہیں دیا، تیر سے مار دیا، میں خیمے کی طرف اپنے بچے کو لا رہا تھا، تب تک تمہاری آواز مدد کے لیے پہنچ گئی۔ امام علی مقام مدد فرما رہے ہیں، ایک طرف تو امام علی مقام سمندر کی سطح پر ڈوبے ہوئے جہاز کو نکال رہے ہیں، خلق خدا ڈوبنے نہ پائے حسین بچا رہے ہیں، اور دوسری جانب حسین کی گود میں
حسین کا بیٹا شہید ہے اور خیمے کی طرف لا رہے ہیں، یہی سمجھنے کی بات ہے۔ اب سمجھو کربلا میں جو دیکھ رہے ہو وہ حسین کی جسمانیت ہے، اور سمندر کی سطح پر جو دیکھ رہے ہو وہ حسین کی روحانیت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہونا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حسین کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ رات میں حسین کو دیکھو بے مثال، دن میں حسین کو دیکھو بے مثال، تلوار کی چھاؤں میں حسین کو دیکھو بے مثال، خلوت میں حسین کو دیکھو بے مثال، جلوت میں حسین کو دیکھو بے مثال، تنہائی میں حسین کو دیکھو بے مثال، جہاں جہاں حسین کو دیکھو بے مثال۔ حسین نے قربانی کا جوش دیا ہے، حسین نے قربانی کا جذبہ دیا ہے، حسین نے قربانی کا ماحول دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ گناہوں سے لڑنے کا جب تک یہ جوش و جذبہ امت محمدیہ میں باقی رہے گا، مذہب اسلام پھلتا پھولتا رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت علی اصغر کو لائے اور خیمے کی طرف لا کر کے رکھ دیا۔ آپ ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، آپ کا بچہ بیمار ہو اگر آپ کی گود میں دم توڑ دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امام علی مقام نے تکلیف کا جنازہ نکال دیا۔ تکلیف بھی سوچ رہی ہے کہ تکلیف کیا ہے، صبر کو بھی سوچنا پڑا صبر کیا ہے، اور ظلم کو بھی سوچنا پڑا کہ ظلم کیا ہے۔ چاہے جس روٹ میں ظلم آئے، امام علی مقام نے ہر طرح سے ظلم کا مقابلہ کیا اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت کر دی ہے۔ آج جان و مال کی قربانی کی بات آئے تو جان کی قربانی کون کہے، مال کی قربانی دینے میں ہم دریغ کرتے ہیں۔ میں ان حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب مذہب اسلام کے لیے آپ کو دعوت دی جائے، جب آپ کو حسین کے نام پر پکارا جائے، اگر خلوص اور محبت سے حسین کے